محترم مومنین و مومنات کرام، السلام علیکم۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعائے وداع ماہ رمضان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ ترجمہ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے فرمایا ہے۔ ترجمے کے آخر میں حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ فرمایا، اس میں دعائے وداع ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ نے جو تشریح فرمائی وہ آخر میں پیش خدمت ہے۔ مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، شہدائے راہ حق اور علماء عظام کی ارواح کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وكان من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء. دعائے ماہ وداع رمضان کا اردو ترجمہ۔ وداع ماہ مبارک رمضان کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا۔ اے وہ پروردگار جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا اور اپنی عطاؤں پر نادم نہیں ہوتا، اور کسی کو صرف عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا بلکہ اس کا احسان ابتدائی ہوتا ہے اور اس کی معافی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کا عقاب تقاضائے انصاف ہے اور اس کا فیصلہ غیر مجسم ہے۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنی عطا کو احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا، اور جب روک دیتا ہے تو اس کا روک دینا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ وہ ہر شکریہ ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے جبکہ خود ہی شکریہ کا الہام کرتا ہے، اور ہر حمد کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے جبکہ خود ہی حمد کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے جسے رسوا کر سکتا ہے، اور اس پر بھی کرم کرتا ہے جس کے کرم کو روک سکتا ہے، جبکہ دونوں ہی رسوائی اور محرومی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پر رکھی ہے اور اپنی قدرت کا استعمال صرف درگزر میں کرتا ہے۔ گناہ گاروں کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، اور جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے مہلت دے دیتا ہے۔ مجرموں کو مہلت دے کر ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور ان کے حساب میں جلدی نہیں کرتا تاکہ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو یا کوئی بدبخت اس کی نعمتوں میں بدبختی سے کام لے تو پوری عذرداری کے بعد اور مسلسل دلائل کے قیام کے بعد ایسا ہو۔ یہ اس کے عفو و درگزر کا کرم ہے، اور یہ اس کی مہربانی کا احسان ہے کہ وہ کریم و حلیم ہے۔ پروردگار تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور پھر اس دروازے پر اپنی وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے بہکنے نہ پائیں۔ تیرا نام پاکیزہ ہے، اور تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔
اس دن جس دن پروردگار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کے لیے ایک نور قرار دے گا جو ان کے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کی تکمیل فرما دے اور ہمیں معاف کر دے کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب اس شخص کے پاس کیا عذر ہے جو دروازہ کھلنے اور رہنمائی کے قائم ہونے کے بعد بھی گھر میں داخل نہ ہو؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے میں اپنے اوپر زیادہ نرخ کی ذمہ داری لے لی ہے، اور تو ان کی تجارت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی کامیابی اور اضافے کی سعادت دینا چاہتا ہے۔ تو نے خود ہی اعلان کیا ہے اور تیرا نام بابرکت اور بلند و برتر ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور تیرا ارشاد ہے جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ اور تیرا ہی یہ بھی ارشاد ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بنا دے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں تو نے نیکیوں کے دگنے چوگنے بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنی قوت غیبی اور ترغیب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے جن میں ان کا فائدہ ہے۔ اگر تو ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی نگاہیں اس کا درک نہیں کر سکتی تھیں، اور ان کے کان سن بھی نہ سکتے، اور ان کے خیالات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اور تو نے ہی فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت دعا سے استکبار کرتے ہیں وہ عن قریب ذلت کے ساتھ داخل جہنم ہوں گے۔ تو نے دعا کا نام عبادت دیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو استکبار قرار دیا ہے، بلکہ اس ترک پر جہنم میں منہ کے بھل داخل کرنے کی دھمکی دی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تیرے احسان سے تجھے یاد کیا اور تیرے فضل سے تیرا شکریہ ادا کیا، تیرے حکم سے تجھے پکارا اور تجھ سے مزید لینے کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور اسی میں ان کے لیے تیرے غضب سے نجات اور تیری رضا کی کامیابی تھی کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اپنے بارے میں وہ باتیں بتا دیتا جو تو نے بتائی ہیں تو یقیناً اس کی تعریف کی جاتی۔ تو اب ہمیشہ میری طرف سے تیری حمد ہوتی رہے گی جب تک حمد کا کوئی راستہ ملتا رہے، اور جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ باقی رہے اور کوئی معانی رہ جائیں جس کی بازگشت حمد کی طرف ہو۔ اے وہ پروردگار جس نے اپنے فضل و احسان کی بنا پر حمد کا استحقاق پیدا کیا اور اپنے بندوں کو اپنی نعمت و کرم سے ڈھانپ لیا، تیری نعمتیں ہمارے بارے میں اس قدر عام ہیں اور تیرے احسانات کس قدر مکمل ہیں، اور تو نے اپنے کرم کو کس قدر ہم سے مخصوص کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے اس دین کی ہدایت دے دی جسے تو نے پسند فرمایا، اور اس راستے کی نشاندہی کر دی جسے منتخب کیا ہے، اور وہ راہ حق دکھلا دی جسے آسان بنا دیا ہے، اور اپنی بارگاہ میں قربت کے تمام راستے دکھا دیے،
اور اپنی کرامت تک پہنچنے کے تمام وسائل بتا دیے۔ خدایا، اور تو نے اپنے انہی منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں ایک ماہ رمضان بھی قرار دیا ہے، جسے تمام مہینوں میں خصوصیت عطا فرمائی ہے اور تمام زمانوں اور اوقات میں منتخب قرار دیا ہے، اور سال کے تمام اوقات میں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں قرآن اور نور کو نازل کیا ہے اور ایمان کو فروغ بخشا ہے اور روزے کو واجب قرار دیا ہے اور قیام کی رغبت دلائی ہے اور اسے شب قدر کی جلالت عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تو نے اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر مقدم کیا ہے، اس کی فضیلت کے ذریعے تمام اقوام میں منتخب قرار دیا ہے، تو ہم نے بھی تیرے حکم سے اس کے دن میں روزہ رکھا اور تیری مدد سے راتوں میں قیام کیا، اور قیام و سیام کے ذریعے اس رحمت کا ارادہ کیا جس کی تو نے پیشکش کی تھی، اور اسے تیرے ثواب تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا جس ثواب سے تیرا دامن بھرا ہوا ہے، اور تو اپنے فضل و کرم سے عطا میں جواد و کریم ہے۔ تو اس بندے سے قریب تر ہے جو تیرے قرب کا ارادہ کرے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا عدد پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا، تو اب ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے جس کا فراق سخت ہو اور اس کی جدائی غمزدہ اور وحشت زدہ بنانے والی ہو، اور جو محفوظ حقوق، قابل نگہداشت حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے۔ تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء خدا کے لیے زمانہ عید تجھ پر ہمارا سلام۔ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا گیا۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی اور ایسا ساتھی بنا جس نے نیکیوں کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے دور میں جہنم سے آزاد ہونے والے کس قدر زیادہ تھے اور تیری حرمت کا خیال رکھنے والے کس قدر نیک بخت ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو نے کس قدر گناہوں کو محو کر دیا اور کتنے قسم کے عیوب کو چھپا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہگاروں پر کس قدر مہربان تھا اور تیری ہیبت صاحبان ایمان کے دلوں میں کس قدر زیادہ تھی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس کا مقابلہ دوسرے زمانے سے نہیں کر سکتے اور جو ہر رخ سے سلامتی کا باعث تھا۔ سلام ہو تجھ پر کہ نہ تیری مصاحبت ناپسندیدہ تھی اور نہ تیری معاشرت قابل مذمت تھی۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو برکتیں لے کر وارد ہوا اور گناہوں کی کثافت دھو کر پاک کر گیا۔
سلام ہو تجھ پر کہ تجھے دلی تنگی کی بنا پر رخصت نہیں کیا گیا اور اس کے روزوں کو قصدگی کی بنا پر نہیں چھوڑا گیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے وقت سے پہلے تیرا انتظار کیا جاتا ہے اور تیرے جانے سے پہلے ہی لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے کتنی ہی برائیوں کا رخ موڑ دیا گیا اور کتنی ہی نیکیاں انڈیل دی گئیں۔ سلام ہو تجھ پر اور تیری قدر کی رات پر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ سلام ہو تجھ پر کہ ہمیں کس قدر کل تیری آرزو تھی اور کل تیرا شوق رہے گا۔ سلام ہو تجھ پر اور تیرے اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے اور تیری ان گزشتہ برکتوں پر جو ہم سے چھن گئیں۔ خدایا ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہمیں شرف بخشا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، جبکہ بدبخت افراد اس کے وقت سے بے خبر رہے اور اپنی بدبختی کی بنا پر اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ در حقیقت تو ہی اس معرفت کا مالک و مختار ہے جو تو نے اس کے سلسلے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے اور اس کی سنت کی ہدایت دے دی ہے، اور ہم نے تیری توفیق ہی سے اس کے روزے و نماز کا بیڑا اٹھایا ہے، اگرچہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور ہم بہت سے حقوق میں سے صرف چند ایک کو ادا کر سکے۔ خدایا یہ تیری حمد اپنی برائیوں کے اقرار اور حقوق کی بربادی کے اعتراف کے ساتھ ہے۔ تیرے لیے ہمارے دلوں میں واقعی شرمندگی ہے اور ہماری زبانوں پہ سچی معذرت ہے، لہٰذا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کے ذریعے اس فضل کا تدارک ہو سکے جس کی آرزو تھی، اور اسے ان ذخیروں کے انواع و اقسام کا بدل قرار دے سکیں جن کی تمنا و طمع تھی۔ اور اگرچہ ہم نے تیرے حق میں تقصیر اور کوتاہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عذر قبول کر لے اور ہماری عمروں کو ہمارے سامنے آنے والے رمضان تک پہنچا دے، اور جب ایسا ہو جائے تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس عبادت کو اختیار کریں جس کا تو اہل ہے، اور ہمیں اس منزل تک پہنچا دے کہ ہم اس اطاعت کو انجام دے سکیں جس کا تو استحقاق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے عمل نیک کا وہ سلسلہ قائم کر دے جو اس سال اور آئندہ سال کے ماہ رمضان کے حقوق کی تلافی کر سکے۔ خدایا اور ہم نے اس ماہ رمضان میں جو بھی جرم یا گناہ کیا ہے یا جس معصیت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جس خطا کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا بھول کر ہو، اور جس کے ذریعے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یا کسی دوسرے کی حق حرمت کی ہے، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے عیوب کو اپنے پردہ کرم میں چھپا لے، اور ہمارے گناہوں کو اپنے عفو و درگزر سے معاف فرما دے، اور ہمیں تانا دینے والوں کی نگاہوں کا نشانہ نہ بننے دینا، اور ہمارے خلاف سرکشوں کی زبان دراز نہ ہونے دینا، اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جو گناہوں کو زائل کر سکیں اور ہمارے بدترین اعمال کا کفارہ بن سکیں، اپنی اس رحمت کی بنا پر جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس فضل و کرم کی بنا پر جو کم ہونے والا نہیں ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مصیبت کا تدارک اس مہینے کے شرف سے فرما دے، اور ہمارے لیے روزے عید الفطر کو بابرکت قرار دے دے اور اسے تمام گزرنے والے دنوں سے بہتر بنا دے، اس طرح کہ وہ سب سے زیادہ معافی حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ گناہوں کو مٹا سکے اور ہمارے تمام ظاہر و باطن گناہوں کو معاف کرا سکے۔ خدایا اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہمیں خطاؤں سے باہر نکال لے
اور اس کے جانے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے الگ کر دے، ہمیں اس کے بہترین اہل میں قرار دے دے جن کا نصیب سب سے وافر ہو اور جن کا حصہ سب سے زیادہ عظیم ہو۔ خدایا جو شخص بھی اس مہینے کے حق کی مکمل رعایت کرے اور اس کی حرمت کی باقاعدہ حفاظت کرے اور اس کے مکمل حدود کے ساتھ قیام کرے اور اس کے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، ہمیں قربت کا کوئی وسیلہ اختیار کرے جو تیری رضا کا باعث ہو اور جس کی بنا پر تیری رحمت کا رخ اس کی طرف ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسا ہی شرف عنایت فرما اور اپنے فضل سے اسے کئی گنا بنا دینا کہ تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں ہے اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے بلکہ ابلتے ہی رہتے ہیں، اور تیرے احسانات کی کانیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور تیری عطا ہی در حقیقت خوشگوار عطا کہے جانے کے قابل ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا ان لوگوں کا اجر ہے جو اس مہینے میں روزے رکھنے والے یا قیامت تک کوئی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ خدایا ہم تیری بارگاہ میں آج کے یوم الفطر میں جسے تو نے صاحبان ایمان کے لیے روز عید و مسرت قرار دیا ہے اور اپنے اہل ملت کے جمع ہونے کا سامان فراہم کیا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا ارتکاب کیا ہے، یا جو برائی ہم سے سرزد ہوئی ہے، یا جو برا خیال ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ توبہ ویسی ہے جس میں دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ بار دیگر قطع کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ ہماری توبہ ہر طرح کے شک و ریب سے پاک ہے، لہٰذا اسے قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا، اور پھر ہمیں اسی توبہ پر ثبات قدم بھی عنایت فرما۔ خدایا ہمیں روز قیامت کے عذاب کا خوف اور اس ثواب کا شوق عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم تجھ سے دعاؤں کی لذت کا احساس کر سکیں اور جن گناہوں سے پناہ چاہتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکیں۔ ہمیں اپنی بارگاہ کے ان توابین میں قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے اور جن کی اطاعتوں کی طرف رجوع کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ خدایا ہمارے آباء و اکرام اور ہماری ماؤں کو اور ہمارے تمام اہل مذہب کو بخش دے، چاہے وہ گزر چکے ہوں یا قیامت تک گزرنے والے ہوں۔ خدایا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے اپنے مقرب ملائکہ پر رحمت نازل کی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے انبیاء و مرسلین پر رحمت نازل کی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے نیک کردار بندوں پر رحمت نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر اے عالمین کے پروردگار وہ صلوات جس کی برکتیں ہم تک پہنچ جائیں اور اس کا نفع ہمارے شامل حال ہو جائے اور اس کے بارے میں ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو بہترین وہ ہستی ہے جس کی طرف توجہ کی جائے اور ان سب سے زیادہ کام آنے والا ہے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور ان سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے جن کے فضل و کرم کا سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دعائے ماہ وداع رمضان کے سلسلے میں جناب مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ماہ رمضان کی برکت کے آخرین لمحات کو الوداع کرنے کے سلسلے میں ہے۔ لفظ وداع
دعا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی راحت اور آرام اور پرسکون زندگی کے ہیں، اور مسافر کو وداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنی محبت و دل بستگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے کہ سفر کی صعوبتیں اس کے لیے آسان اور منزل کی دشواریاں اس کے لیے سہل ہوں، اور اسے دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہو، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں سکون و قرار حاصل ہو۔ اور یہ وداع اس کی دلیل ہے کہ جسے وداع کیا جا رہا ہے نگاہوں میں اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منزلت ہے، اور اس کی جدائی گراں اور مفارقت شاق ہے۔ یہ محبت اور لگاؤ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور مکان سے بھی، ذی شعور سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر ذی شعور سے بھی۔ چنانچہ اسی محبت و وابستگی کے نتیجے میں انسان کبھی ماضی کے ان لمحات کو پکارتا ہے جو اپنی خوشگوار یاد دل میں چھوڑ جاتے ہیں، اور کبھی شباب کی گھڑیوں کو خطاب کرتا ہے اور عمر رفتہ کو آواز دیتا ہے، اور کبھی اداس کھنڈروں، خاموش ویرانوں اور شکستہ دیواروں سے خطاب کرتا ہے، اور کبھی ان کی زبان بے زبانی کو خود ترجمانی کرتا ہے، اور کبھی ان سے بولنے اور جواب دینے کی فرمائش کرتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے لمحوں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی وابستگی کی دلیل ہے، کیونکہ قاصان خدا کو ذکر الہی، اطاعت خداوندی اور عبادت سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے مخصوص دنوں اور لمحوں سے بھی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لمحوں کی جدائی کو بھی اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا محبت کرنے والے محبوب کی جدائی کو، اور اسی طرح بجھے ہوئے دل اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں وداع کرتے ہیں، جس طرح محبوب کو رخصت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آخر ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور محبت آمیز جذبات کے ساتھ اسے الوداع کرتے تھے۔ یہ دعا انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس ماہ مبارک کے لمحات عبادت و اطاعت میں گزارے ہوں، واجبات ادا کیے ہوں، محرمات سے کنارہ کش رہے ہوں، اور جنہوں نے نماز و روزہ سے کوئی واسطہ نہ رکھا ہو، انہیں اس کے آنے پر خوشی ہی کیا تھی کہ جانے کا رنج کریں اور اس سے الوداع کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ البتہ جنہوں نے خدا کی خوشنودی کا سر و سامان کیا ہو اور اس کے مبارک لمحات میں زاد آخرت بہم پہنچایا ہو، فرائض و واجبات ادا کیے ہوں، انہیں الوداع کرنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات میں مزید اضافہ ہو اور رحمت و مغفرت الہی کے اہل قرار پائیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، میں ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اسے وداع کرو اور یہ کہو، اے اللہ، اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے، اور اگر تو نے قرار دے دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز اور محروم نہ کر۔ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو وہ دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ضرور پائے گا، یا تو آئندہ ماہ رمضان نصیب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ یہ دعا جمعۃ الوداع یا ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری روزے میں پڑھنا چاہیے، اور آخری شب میں سحر کے وقت پڑھنا بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں بھی پڑھی جائے اور آخری شب میں بھی پڑھے، اور اگر یہ خیال ہو کہ چاند 29 کا ہوگا تو 29ویں شب میں پڑھے، اور چاند نہ ہو تو 30ویں شب میں بھی پڑھے، اور ایک قول یہ ہے کہ شب عید پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔